مساجد کے اندر دروس کا اہتمام، واعظ و نصیحت کا اہتمام، اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ بعثت کا مقصد ہے۔ تو یہ تزکیہ کرنے کے لیے پیغمبر آئے، اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مومن کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایسے ہی لگنا چاہیے کہ اس کو یہاں پہ آ کر دنیا جہان کے غم بھول جائیں۔ سرمایہ دارانہ سسٹم کے ساتھ ساتھ میڈیا نے ہمیں کچھ بناوٹی بھی بنا دیا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں لاجیکلی جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ جب اپنی سادگی سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو ہم جانتے ہیں پاکستان میں توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے مرہون منت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حاضر ہیں آئیں مساجد کو آباد کریں اس پروگرام کے حوالے سے۔ آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ مساجد کے اندر دروس کا اہتمام، واعظ و نصیحت کا اہتمام، اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس میں بہتری کس طرح لانی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے مہمانوں کو زحمت دی ہے۔ ہمارے مہمان موجود ہیں، محترم جناب حافظ عاطف صاحب، محترم جناب بلال بٹ صاحب۔ یہ دروس کے حوالے سے، کروانے کے حوالے سے اور دروس دینے کے حوالے سے دونوں تجربہ رکھتے ہیں، دونوں طرف سے تجربہ ہے۔ تو اپنی تجربات کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی عاطف صاحب، ہمیں بتائیں کہ ہمارے یہاں جو رجحان ہے، جس طرح کہ ہم پہلے سمجھتے تھے، کانفرنس ہوتی تھی، جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے، اس میں لوگوں کا بڑا ایک شوق، جذبہ ہوتا تھا۔ بلکہ ہم نے یہ سنا ہے، دیکھی تو نہیں ہم نے، بلکہ ایک آدھ کانفرنس دیکھی بھی ہے کہ 3 دن کی بھی ہوتی تھی۔ لوگ اس میں جم کے بیٹھتے تھے، اپنے کام کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر۔ لیکن اب یہ کہ 15 منٹ کا درس ہو تو اس میں لوگوں کو بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ادھر سے جو خطیب صاحب ہم نے بلائے ہوتے ہیں مہمان، ان کو دعوت دے دی جاتی ہے کہ آپ کچھ ہمیں واعظ و نصیحت کریں، ادھر سے آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا بیان کرنے والے میں کوئی کوتاہی ہے، انتظامیہ میں کوئی کوتاہی ہے، یا ویسے ہی ہم مصروف بہت ہو گئے یا دکھانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سعید صاحب، بہت مہربانی۔ مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے۔ بالکل صحیح اور بات آپ ہے۔ سمجھتے ہیں یہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو یہ تزکیہ کرنے کے لیے پیغمبر آئے، اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہی آگے کوٹ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ علماء کے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی ہے، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ہر ایک اپنی طاقت اور قوت کے مطابق، جو اللہ نے اس کو قوت گویائی دی ہے، اس کے مطابق وہ بات حق جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو حق عطا فرمایا ہے، ہم وہ حق ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیتے۔ اللہ قبول الحمدللہ فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات جو کانفرنس کے حوالے سے آپ نے کی ہے، کانفرنس کے اندر عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا، یہ 3 دن کی کانفرنس یا اجتماع ہوتا تھا، لوگ ہزاروں کی شکل میں وہاں پہ ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ راتیں بھی گزارتے تھے۔ تو اب تو ایک پرفتن دور کے اندر جہاں بہت سارے فتنے آئے اور ان فتنوں کا شکار ہم ہو گئے، وہاں پر یہ معاملہ بھی ہمارے ساتھ بن چکا کہ ہم لوگ اب مساجد سے بھی دور ہو چکے، ہمارا قلبی رجحان جو ہے یہ بہت ہی کم ہو چکا۔ درس و تدریس، اس کو سننا، یہ ہمارا موبائل، یہ ہمارا نیٹ، یہ سوشل میڈیا، اس نے ہم کو مسجد کے اندر بیٹھنے سے بھی کافی حد تک روک دیا ہے۔ بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن پروگرامز کو دیکھنے کے لیے ہم یا تو نماز لیٹ پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے بعد فوری طور پہ بھاگ جاتے ہیں کہ ہمارا وہ پروگرام، ہمارا وہ میچ، ہمارا وہ ایونٹ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے لوگوں کا مسجد میں نہ بیٹھنا۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری بعض مساجد کے اندر ایسی سہولیات نہیں ہوتی کہ جن کی وجہ سے کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ درس کو سن سکے، جیسا کہ گرمی کے موسم میں اے سی کا اہتمام ہونا، ایئر کنڈیشن کا اہتمام ہونا، یہ لوگوں کو مسجد میں ایک بیٹھنے کے لیے ایک بہت واضح دعوت ہے کہ لوگ وہاں پہ بیٹھیں۔
یا سردیوں کے اندر ہیٹر وغیرہ کا استعمال تاکہ لوگ سکون کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ سکیں. تو ایسا ایک ماحول بھی ہونا چاہیے. اکثر مساجد کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے کہ درس دینے والا بھی اور درس سننے والے بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ درس سے اٹھ کر وہ اپنے اپنے کاموں کو نکل جاتے ہیں، یا جہاں پہ ان کو زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں وہاں پہ نکل جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر مل جائیں، اگر مسجد کا ماحول بھی درست ہو جائے اور اسی طرح لوگوں کا قلبی رجحان بھی بن جائے اور وہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، اور مسجد کے ساتھ جیسے مومن کا تعلق ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے کہ آپ درس ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو واعظ فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ ہمتاً گوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے گویا کہ ان کے سروں پہ یا کندھوں پہ پرندوں کو بٹھا دیا گیا ہے، اگر ذرا سی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے. اس انداز میں وہ سنا کرتے تھے. یہ ماحول مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور مومن کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایسے ہی لگنا چاہیے جیسے کہ پانی کے اندر وہ مچھلی کا دل لگتا ہے. مومن ایسے ہی مسجد کے اندر وہ زندگی گزارے تاکہ اس کو یہاں پہ آ کر دنیا جہان کے غم بھول جائیں، اور نماز بھی سکون کے ساتھ پڑھے. اور اگر درس کا اہتمام ہو جو کہ اکثر مساجد میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو وہاں پہ انسان کو بیٹھ کر درس سننا بھی چاہیے. دنیا کی مصروفیات کو چھوڑے اور درس کو وہ خاموشی کے ساتھ سنیں. بہت شکریہ جی. بلال بھائی آپ ہماری رہنمائی کریں ناظرین کے بھی، کہ جس طرح کہ عاطف بھائی نے یہ بات بتائی ہے کہ اے سی کا سردیوں کے اندر جو ہے وہ ہیٹر وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے جہاں جو ہو سکتا ہے، لیکن کئی مساجد افورڈ نہیں کرتی، اور خصوصاً ایک گیس کا پرابلم ہے. اگر ہیٹر وغیرہ ہو بجلی پہ لگائیں تو ان کے جو اخراجات ہیں بجلی کے آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ممکن نہیں ہے بعض. تو کیا ہمیں ان سہولیات کی ہی وجہ سے ہی مسجد میں رہنا چاہیے؟ میرا خیال بنیادی طور پر تو بندے کو جو ترغیب ہے، میرا خیال حدیث میں آپ بتائیں گے کہ وہ صحیح ہے کہ جو سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حج کا ثواب دیتے ہیں. اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ لوگوں کو اصل میں رغبت کیا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے شوق بیدار کرنا چاہیے خود بھی اور اپنے اہل و عیال میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب، وقت کی ضرورت یہ مساجد کو آباد کرنا آپ نے پروگرام شروع کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین آمین. بنیادی طور پر یہ مادہ پرستی کا دور ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سرمایہ دارانہ سسٹم کے ساتھ ساتھ میڈیا نے ہمیں کچھ بناوٹی بھی بنا دیا ہے. ہم اس بناوٹی پن کو اب اپنی تبلیغ کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ بناوٹی پن گفتگو میں، وہ بناوٹی پن آپ کے آنے جانے میں، وہ بناوٹی پن آپ کے لوگوں سے ملاقات کرنے میں، وہ بناوٹی پن آپ کی گاڑی سے لے کر آپ کے تقریر کے ختم ہونے، لوگوں کے ملنے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے تک جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اب جو لوگ حالات کے مطابق اس بناوٹی پن کو اختیار نہیں کر سکتے، وسائل کی کمی کی وجہ سے یا دیگر کچھ ان کی طبیعت کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بالخصوص نوجوان طبقے میں ویسے پذیرائی حاصل نہیں کر پاتے. اصل جو ہمارا مقصد اس پروگرام سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بات باور کروانا کہ گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. یعنی اقبال نے کہا کہ گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. یعنی مسلمانوں کا جو شعار رہا ہے وہ سادگی اور وہ درویشی ہی رہا ہے. یہ ایئر کنڈیشن ماحول، یہ لگزریز، کسی تقریر کرنے والے کا بڑی گاڑی میں آنا، لوگوں کا اس کو ہار پہنانا، ہٹو بچو کرنا، اور پھر آ کے اس کا نعرے بازی کرتے ہوئے لے کے جانا، پھر اس کا ایک بڑا پروٹوکول دینا، پھر اس کی گفتگو کے اندر قرآن و سنت کو چھوڑ کر لطائف بیان کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ ہنسانے کی کوشش کرنا، ادھر ادھر کی باتیں اور قصے کہانیاں جو ہے یہ بیان کرنا.
ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین کا مزاج نہیں ہے. دین اصل میں وہی ہے جو ہمارے اکابر علماء کرام نے سادگی کے ساتھ، درویشی کے ساتھ، سائیکلوں پر، بسوں کے اوپر سفر کر کے، بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی پروٹوکول اور بغیر کسی بناوٹی پن کے اور بغیر کسی خطیبانہ اتار چڑھاؤ کے، بغیر کسی ثقیل گفتگو کے، اشعار کے بغیر، سادہ الفاظ کے اندر کوئی فلسفیانہ اس میں بحث نہیں آتی تھی، کوئی اس میں سائنسی مثالیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی اس میں موجودہ حالات کے تناظر میں لاجیکلی جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا جاتا تھا. لیکن وہ لوگ جب اپنی سادگی سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ آج جو وطن عزیز پاکستان میں توحید کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ ان لوگوں کے مرہون منت ہے اور ان لوگوں کی ہی کارکردگی ہے جو آج ہم لوگ توحید اور قرآن و سنت کی بات کو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بھی آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی اصل کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اپنا جو اصل شعار ہے، جو اصل پیغام ہے، اس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. انبیاء کا بھی شعار رہا ہے، جو انبیاء کا بھی شعار رہا ہے، جو صحابہ کا بھی شعار رہا ہے. صحابہ اکرام نے بھی درس و بالکل. اچھا، باقی باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے کہ پھر ضروریات ہیں یا جو بھی حالات کے تناظر میں. لیکن فی الحال جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ یہ جو اس وقت لگژریز آ گئی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ان لگژریز کا محتاج نہیں بنانا چاہیے. ہاں، ایسی مسجدیں موجود ہیں صحیح صاحب، میں بذات خود آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں الحمدللہ میرا ایک سلسلہ رہتا ہے درس و تدریس کا مساجد میں، تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی کیونکہ عام طور پہ جو دروس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مغرب کے بعد، اور زیادہ تر جو دروس ہیں وہ اتوار والے دن یا جمعے والے دن یا ہفتے والے دن ان دنوں میں رکھے جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جن مساجد کے اندر اے سی نہیں ہوتا، وہ صحن کے اندر بڑے اچھے ماحول کے اندر درس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اے سی کوئی کا ہونا یا نہ ہونا یہ درس کے کامیاب یا ناکام ہونے میں کوئی رکاوٹ ہے، یا لوگوں کے بیٹھنے یا نہ بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ ہے. اے سی یا ہیٹر کا نہ ہونا یہ کوئی رکاوٹ نہیں میں اس کو سمجھتا. ہاں، البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ اور عوامل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسجدوں سے دراصل ہمارا جو لنک ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، مسجدوں سے ہماری محبت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. باقی اس ضمن میں پھر اور باتیں تو بہت سی ہیں کہ اب جب ایک بندہ جب درس دینے کے لیے آتا ہے تو اس کی حیثیت ایک مہمان کی ہوتی ہے، آپ کی بلانے والوں کی حیثیت ایک میزبان کی ہوتی ہے. جتنے موجودین ہیں وہ سارے میزبان ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ صحیح صاحب یہ انتظامیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں پر انتظامیہ بن جانا، مسجد کا صدر، خزانچی، جنرل سیکرٹری بن جانا، یہ صرف کوئی روب قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جواب دہی جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کو دینی پڑے گی کہ آخر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، آپ نے اس کا کیسے ادا کیا. یہ منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے اگر وہ درس کا اہتمام نہیں کرتے تو بھی وہ مجرم ہیں، کیونکہ مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی. اگر تم نے یہاں پر درس کا اہتمام نہیں کیا، تبلیغ کا اہتمام نہیں کیا، لوگوں کو دین سکھانے کا اہتمام نہیں کیا، تو تم اس عہدے کے اہل نہیں ہو. تمہیں یہ عہدہ ملا ہی اس لیے ہے کہ تم نے اس مسجد کے ذریعے سے اس علاقے کو سیراب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری مساجد ایسی ہیں بلال بھائی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ وہاں بالکل یہ اہتمام نہیں ہوتا، جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے. یہ غلطی ہے انتظامیہ کی، بالکل غلطی ہے، یہ انتظامیہ کی غلطی ہے. مسجد کو، ایک ادارے کو اور اس کی ذمہ داریوں کو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مسجد سے کام کیا لینا ہے، مسجد کے حقوق کیا ہیں، مسجد کا میں صدر بن گیا ہوں یا مسجد میرے کنٹرول میں آ گئی ہے تو میرے اوپر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جو اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو اس عہدے کے اوپر قائم رکھا آٹو پہ چل رہی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ اپنے خام خواہ اپنے جو ہے نا نامہ اعمال میں ایک بھار جو ہے وہ شامل کر رہا ہے، اسے اس عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے. اور اگر انتظامیہ اہتمام کرتی ہے تو اس کے بعد پھر انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنے والے مہمان کے احترام میں لوگوں کو بھی یہ باور کروائے کہ ہم یہاں کے میزبان ہیں، میں نے ایک مہمان کو بلایا ہے. آپ کا یہ فرض بنتا ہے
کہ اس کی دلجوئی کے لیے جو بھی کام کیا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی شادی حال میں جب آپ کسی اپنی شادی کی تقریب میں مہمانوں کو بلاتے ہیں صحیح صاحب، تو کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے مہمان کو بلایا ہو اور وہ بیٹھا ہو اور آپ اٹھ کر چلے جائیں کہ جی میری جو ہے وہ تقریب بس مکمل ہوگی، آپ کو بلا لیا، اب آپ کھانا کھونا کھا کے خود ہی چلے جائیے گا؟ ایسا ممکن ہے؟ یہ مروتی ہے، یعنی ایسا تو یہ تو معاشرے میں آپ کو کوئی رہنے ہی نہیں دے گا، دوبارہ آپ کی دعوت میں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مہمان کو بلاتے ہیں، اور میں نے تو ایسی مسجدیں بھی دیکھی ہیں صحیح صاحب کہ مہمان کو مطلب درس کے لیے بلایا اور انتظامیہ کا ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے انتظامیہ کا، لوگوں کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، انتظامیہ کا ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے کہ بلال بھائی یہاں ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں، میں نے بھی ظاہر بات دیکھا جی ہے جی کئی جگہوں پہ تجربات ہوتے رہتے جی ہیں، بالکل بعض اوقات نا کوئی تنظیم رکھ دیتی ہے، دروس کا اہتمام کر دیتی ہے کہ ہماری طرف سے آپ نے وہاں پہ یہ پروگرام، انتظامیہ سے بھی بات کر لیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، انتظامیہ کہتی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ جی پروگرام کروائیں آپ، یہ بسم اللہ کہہ کے بس فون بند کر دیا۔ اس کے بعد جس دن وہ پروگرام ہوتا ہے وہ خطیب صاحب جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اچھا وہ درس تھا یاد ہی نہیں، وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اصل یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کی مہمان نوازی یہ بھی ہے، ایک تو مہمان نوازی ہم سمجھتے ہیں نا کوئی آپ ضیافت کے لیے کچھ پہ، ایک مہمان نوازی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں بھرپور لوگوں کو دعوت دیں، ان کو بلائیں جو پہلے نہیں مسجد میں آتے، انہیں کہیں بھئی آج 15-20 منٹ آپ ٹائم نکالیں، اور یہ بالکل ختم ہو گیا ہاں جی، یہ بالکل ہے ہی نہیں، یہ لوگوں کو بتانا۔ ہاں جو نمازی آئے ہیں انہیں کو وہ بھی نہیں بیٹھتے۔ صحیح صاحب آپ بھی ماشاءاللہ مسجدوں میں دروس دینے کے لیے جاتے ہیں، یقین مانیے لوگوں کو ڈسپلن نام کی چیز ہی نہیں ہے انتظامیہ میں، اور میں معذرت کے ساتھ امام مسجد کو بھی اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جس کو درس کے لیے بلایا ہے اس کو کیسے ویلکم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آئے، ہاں جی، نہیں آپ درس دینے کے لیے گئے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی نماز ہو گئی ہے تو بس اشارہ کر دیں گے جی آ جائیں درس دے دیں، کیا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو نان سینس والی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی شخص کو درس کے لیے بلایا ہے، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے آپ ہلکی سی اناؤنسمنٹ کریں کہ جی نماز کے بعد درس ہوگا، ہمارے مہمان آئے ہیں، کوئی اٹھ کر نہ جائے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو کہیں کہ جی ابھی آپ نے یہاں پر بیٹھے رہنا ہے، فلاں شخصیت ہیں، ان کا ہلکا سا تعارف، جو نام کا تعارف کروایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کس کو بلایا، اور پھر ان کو دعوت دی جائے کہ آپ تشریف لائیں، کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ گفتگو کریں۔ یہ چیزیں ادب و آداب کے اندر آتی ہیں، اور یہ سامعین پر اثر بھی کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اگر وہ کہیں نا جی آپ وہ آئے ہیں مہمان درس دیں گے، بالکل آدھے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ادب و آداب میں آتی ہیں۔ میں کئی ایسی مسجدوں کے امام صاحب کو جانتا ہوں، نماز پڑھا کے سلام پھیر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈنو وٹا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وٹا سا بن کے ہیں، یعنی منہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور جو درس دینے آیا ہوتا ہے وہ بیچارہ خود ہی شرمندہ ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار ہوں لگتا ہے کسی نے بلانا تو نہیں، آپ ہی اٹھ کے چل جائیے، درس تو ہوں دینا ہی ہے نا، بلایا جو انہوں نے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ادب و آداب ہوتے ہیں کہ جس کو آپ نے بلایا ہے وہ باقی باتیں تو بات کی ہیں کہ جس کو آپ نے بلایا ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ویلکم کرنا ہے، تو وہ پھر اس کے جب اس کو ویلکم اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، پھر اس کے جذبات کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر وہ خوشی اور وہ چاشنی جو ہے وہ آپ کو گفتگو کے اندر جو ہے وہ نظر آتی، تو ان چیزوں کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ جی تو بھائی آپ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کو دعوت دینے کا سلسلہ ہے جس کا اشارہ بھی ہوا ابھی گفتگو میں، تو اس کا اہتمام تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ درس رکھا آپ نے لکھ کر لگا دیا ہے، یا واٹس ایپ کرتے ہیں، واٹس ایپ لوگ سارے میسیج دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ 20-25 لوگوں کو اس دن جس دن کوئی اس طرح کا اہتمام کیا ہے، ممکن ہے کہ کسی ایک کو آپ بلائیں، اس کی بات پلے پڑ جائے، وہ آپ کے لیے ایک جو نجات کا ذریعہ بن جائے، تو یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ صرف ہم ایک گروپ میں میسیج کر کے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں جی ہم نے دعوت دی ہے، کہ ایک فون کر کے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو اس کے اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا میرا ہی وہم ہے؟ نہیں، عمومی طور پہ سعید بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ مساجد کے اندر دروس کے لیے جب کسی مہمان کو دعوت دی جاتی ہے تو عمومی طور پہ انہی نمازیوں پہ اکتفا کیا جاتا ہے جو مسجد میں آ جاتے ہیں، اور اکثر مساجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پہ
ہمسایہ کون ہے اور کون سا ایسا نمازی ہے جو پہلے آتا تھا نہیں آ رہا، یا پہلے دروس میں بیٹھتا تھا اب نہیں بیٹھ رہا، یا وہ حاضر ہی نہیں ہو رہا، تو یہ رابطے کا فقدان بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ لوگوں کو دعوت بھی اس کی نہیں دی جاتی۔ یہ ایک روٹین کا معاملہ اکثر مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ شاید کوئی ایسی مسجد ہو، جیسے بلال بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ شاید کوئی ایسی مسجد ہو کہ جہاں پہ اس انداز میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہو اور لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہو اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے درس کو سنتے ہوں۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی مسجد نہیں ہے، الا یہ کہ ہماری وہ تبلیغی جماعت آئی ہو تو وہ درس سے پہلے گلی کا چکر لگاتی ہے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو، یا دکانوں کا چکر لگاتی ہے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، جی مغرب کے بعد بیان ہوگا، جی آپ مسجد میں ضرور تشریف لائیے گا، تو شاید کوئی نہ کوئی آ جاتا ہو۔ دوسری بات جہاں پہ بلال بھائی نے کی ہے یہ لگژریز پن کے والے سے، تو میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس کا بڑا اثر ہے، آج کے دور میں اس کا بڑا اثر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مسجد کے اندر لوگوں کو گرمی کے اندر بٹھائیں اور آپ لوگوں سے توقع کریں کہ وہ آپ کے درس کو خشوع خضوع کے ساتھ سنیں اور وہ ذرا سی بھی حرکت نہ کریں اور وہاں سے اٹھ کے نہ جائیں۔ ایک آدمی ہے وہ پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، اس کے گھر کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، تو آپ اس سے یہ توقع کریں جی آیا یہ مہمان کی عزت کرے اور یہاں سے اٹھ کے بھی نہ جائے، تو یہ تو میں تو نہیں سمجھتا یہ ممکن ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر ایک آدمی سخت سردی کے اندر ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اور ہم وہاں پہ باوجود وسائل نہ ہوں تو اور بات ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ گرمی میں بٹھا کے درس سنوائیں، نہیں میں نے جو مثال دی ہے میں نے کہا کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ درس مغرب کے بعد رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، صحن میں انتظام کر لیں جہاں پر ماحول ساز بسا اوقات تو گرمی کی یہ کنڈیشن ہے، اگر بجلی بند ہوگی پھر میں یہی کہہ رہا مجبوریاں تو پھر ساتھ ساتھ مینیج کر لیں، مینیج کیا جا میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا مرضی مینیج کر لیں، آپ مغرب کے بعد درس کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر شیخ صاحب کی بات لیں، کر فجر کے بعد بھی گرمی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب شہری علاقوں میں تو ویسے میرا خیال ہے کہ 98% مساجد میں اسی موجود ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 98% دیہاتوں میں ہم جاتے جو دیہاتوں میں ہیں وہ وہاں، اچھا وہاں پہ لوگوں کو ایسی عادت نہیں، وہاں گرمی بھی نہیں لگتی، دیہاتوں میں ہم تبلیغ کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ نہیں وہ جو لوگ جاتے ہیں نا دیہاتوں میں، آخر وہاں پہ بھی تبلیغ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو ویسے ہی اے سی کی عادت ہی نہیں، مطلب میں گیا ہوں بعض دیہاتوں میں درس دینے کے لیے، وہاں پہ اے سی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، ویسے بھی وہ انوائرمنٹ ہی ایسا وہ ہوتا ہے۔ لوگ تو پھر تو میرے شوق تو اور ہوتا ہے، میرے اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان لگژریز کو اگر ہم مینیج کرنا چاہیں تو ہم اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ ان لگژریز کا نہ ہونا ہمارے تبلیغی سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتا، میرے کہنے کا مقصد ہے۔ اصل میں یہی ہے کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ باقی شیخ صاحب جو کہ خود اسی کی آتی ہے نا، اصل میں یہ ہے یہ کہتے ہیں اسی تو بغیر دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے اس وقت برداشت کرنے وہ چاہیے، ایک تھوڑا بہت آ جائے۔ مومن کو ہمیشہ جو دین اسلام نے ٹریننگ دی نا ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بسا اوقات پھر انتظامیہ کو بھی تھوڑی سی ریلیف دینی چاہیے آپ کو۔ یہ بلال بھائی نے پہلی گفتگو میں تو انتظامیہ کو اچھی طرح رگڑ دیا۔ دیکھیے انتظامیہ اگر ایک آدمی کو مقرر کر دیتی ہے کہ درس و تدریس آپ نے کروانی ہے، تو اس میں انتظامیہ کی اب یہ ذمہ داری بھی لگا دے کہ وہ مساجد کے انتظام کو بھی دیکھے، درس کے انتظام کو بھی دیکھے، اور گلی محلے میں جا کے لوگوں کو دعوت بھی دیتی پھرے اور مسجد کے ہر معاملے کو دیکھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا بوجھ ہے جو کسی بھی مسجد کی انتظامیہ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں انتظامیہ کی جو ذمہ داریاں وہ بنیادی انتظام کی ہیں، انتظام وہ کرتی ہے۔ ہاں جہاں پہ انتظام کے اندر کوتاہی ہے کہ درس دینے کے لیے بندہ گیا ہے اور وہاں پہ اس کے لیے ماحول سازگار نہیں بنایا گیا، وہاں پہ اسپیکر کا ایسا اہتمام نہیں کیا گیا، تو یہ انتظامیہ کا قصور بنتا ہے۔ اب انتظامیہ کا قصور یہ بھی بنا لیں کہ چونکہ اب یہاں پہ درس سننے کے لیے آپ کی مسجد میں بندے ہی 10 بیٹھے ہیں جی، اب یہ بھی انتظامیہ کا قصور ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ لوگوں کو جا کے دعوت گھر گھر جا کے کیوں نہیں دے کے ہیں، یہ بھی انتظامیہ یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام تو علماء نے کرنا ہے۔ اصل میں یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جس طرح بات ہوئی نا کہ جس جگہ درس و تدریس کا اہتمام نہیں نہ ہوتا، تعلیم و تربیت کا بھی، وہاں نوجوان اٹیچ نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر نوجوان اٹیچ ہو جائے نا تو پھر نوجوان اس کو مینیج کیسے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عاطف صاحب صدر مسجد ہے تو یہ جا جا کے ہر ایک کو کہ تیری مہربانی درس ہے آ جا، میں یہ نہیں ان کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ اپنی مسجد میں تعلیمی سلسلے کو اور دروس کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ باقی جو انہوں نے کہا کسی کا، بھئی یہ بھی انتظام ہی ہے کہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی، ہاں یہ بات یہ بھی تو انتظام ہے۔
جب آپ کے ساتھ نوجوان اٹیچ ہو جاتے ہیں نا، آپ ان کی ایک باڈی بنائیں، آپ ان کی باڈی انہی سے کام لیں، انہی کو یعنی کہ 3-4 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائیں، بھئی 10 لوگوں کو آپ نے 15 کو آپ نے دعوت دینی ہے، ان کا ایک مینج کر لیں کہ یہ بندے آپ کے ذمہ ہیں بھئی. انتظام کا مطلب ہی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا آگے کسی کو پوائنٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انتظامیہ تو یہ سب کچھ کرتی ہے، نمازیوں کے لیے ماحول بناتی ہے، تو بقیہ تو یہ علماء کے اوپر ہے نا کہ ان کی تبلیغ کے اندر کس قدر اثر ہے، یہ اصل وہ میں کس انداز میں وہ اس بات طرف میں کرتے آنا ہیں. چاہتا تھا. یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہم نے یہ بات تو کر لی کہ اس کو پروٹوکول دینا بھی چاہیے، اور اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بعض دفعہ اس کو بلانے میں ہم اس طرح حد امیز رویہ اختیار کرتے ہیں کہ سامعین کہتے ہیں ایسے کوئی آیا ہوگا، بالکل چھوڑو کیا سننا ہے. بالکل یہ اس چیز کی بنیادی طور پر ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ادب و احترام میں ضرور آتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ پہلے علماء یا انبیاء کی یہ تھی کہ وہ چپ کر کے کسی علاقے میں جا کے خود تبلیغ کرتے تھے. اب وہ سسٹم نہیں ہے. ممکن لہذا بنیادی طور پر اگر کسی کو یہ موقع مل گیا ہے تو اس کو بھی چاہیے وہ مکمل تیاری سے آئے اور وہ سوچ کر آئے کہ میں نے کچھ ڈلیور کرنا ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. یہ نہ ہو کہ 15 منٹ کا صرف خطبہ پڑھ کے لمبا سا آج کل کے دور میں تو ہم نے بہت ساری مساجد کے اندر ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ جہاں پہ اچھے انداز میں اچھے پروٹوکول کے ساتھ کسی کو نہیں بلایا گیا تو وہ درس بھی نہیں دیتا، یا پھر وہ درس بھی دیتا ہے تو پھر اس سرسری سے انداز میں کہ بس وہ خانہ پوری جس کو بولتے ہیں وہ خانہ پوری کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے. دونوں طرف ان کی ہے، جن موقع ملا تو جن اسلاف کی باتیں ہمارے شیخ بلال صاحب نے کی ہیں، ان اسلاف کے بارے میں اگر ہم غور کریں اور کبھی ان کی دعوت کو پڑھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ واقعتاً وہ صحیح خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، اور اس کے لیے دور دراز کے انہوں نے سفر کیے ہیں، بہت ساری مشقت کو برداشت کیا ہے، اور برداشت کرنے کے بعد لوگوں تک وہ دین کی پوری دعوت پہنچائی ہے. ایسے واقعات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے، خطبہ جمعہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، اتنی دور سے آیا تھا، اور اس کو اکیلے کو بٹھا کے دوبارہ خطبہ پورے کا پورا سنا دیا. اسی طرح بہت سارے ہمارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو کانفرنس میں بلایا گیا ہے اور کافی دور کا سفر کر کے وہ کانفرنس میں گئے ہیں، اور وہاں پہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد نہ ان کو پانی پوچھا نہ ان کو کھانا کھلایا، واپس چلے آئے. دوسرے سال کانفرنس میں پھر بلایا، پھر وہ چلے گئے، پھر وہاں پہ یہی سلوک کیا، پھر وہ واپس چلے آئے. پھر تیسری بار ان کو بلایا، پھر وہ وہاں پہ گئے، پھر ان کی اچھی طرح ضیافت بھی کی، ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کی اچھی خدمت بھی کی، اور انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کتنا اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ دین کی دعوت ہم تک پہنچاتے ہیں. آج کے دور میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک کسی عالم دین کو ہمیں تو آج کل لوگ صرف دیکھتے ہی ہے. میں تو ذاتی طور پہ کئی ایسی جگہوں پہ بار بار نہیں سال گیا ہوں، وہ چیکنگ کری جا رہے جنہوں نے مجھے جو ہے نا تیسرے دفعہ بھی نہیں کہا کہ تانوں زبان دے 7-8 سال بھی نہیں کیا کہ بھائی جان تانوں زبان چیک کر رہے نا سلسلہ ختم اور کچھ 7-8 سال تو بندے کو. پہلی گفتگو کے اندر یہ بات ہم نے کی ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، الحمدللہ وہ تو جب اجر اللہ کی ذات پہ ہے تو پھر ایسے مادہ پرستی کے دور میں پھر ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، جانا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے چاہیے جہاں تک ممکن ہو. ہاں چونکہ آپ کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار کے اندر آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، کاروبار کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، تو جتنا ممکن ہو اور جتنا آپ آسانی سے اپنے کاروبار کو چھوڑ سکیں اتنا چھوڑ کر آپ کو اس دین کی تبلیغ کے لیے ضرور نکلنا بھی چاہیے. بلال صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ تجربہ تو کیا ہوا آپ نے کافی، مجھ پہ تجربے ہوئے ہیں، میں نے نہیں کیا، آپ نے اشارہ کیا. بہت تجربے ایسا ہے کہ کوئی ایک آدھ کوئی نصیحت آموز کوئی واقعہ اگر یاد ہے چلیں وہ بیان کرے آپ، اس میں اگر کوئی بہت خوشگوار ہے وہ کر دے یا نہ خوشگوار ہے تو وہ بھی بیان کر سکے. صحیح صاحب، اصل بات یہ ہے مزاح تو اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان جب امید وابستہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان اگر ایک جگہ پہ انسان قربانی دے رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے دوسرے بہت سے راستے کھول دیتا ہے. زندگی کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں تقریباً وہ آپ کو وہ خیر پوری بات آپ اس دور میرا وہ وقت آپ جانتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، لیکن میں ایک سمپل سی بات آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا میرے اوپر آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اس دینی سلسلے سے کٹ آف ہو گیا تھا،
تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بس کچھ اسباب ایسے بنانے تھے کہ مجھے دوبارہ اس دین کے کام سے وابستہ کرنا تھا، تو میں دھنولا، شاید آپ کو یاد ہو، یہ آج سے تقریباً کوئی 20 سال پرانی بات ہے، اب تو وہ علاقہ آباد ہو گیا، تو اس وقت وہ جو ہے نا صحیح صاحب، وہ جنگل بیابان تھا، اور وہاں سے دن کے وقت گزرنا جو ہے نا، وہ بھی لوگ وہاں سے ڈرتے تھے کہ لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو مجھے آج بھی صحیح صاحب یاد ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو شاید وہ کوئی بات ایسی پسند آ گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ مواقع جو واپس لے آیا اور موقع دے دیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جی تھے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ انہوں نے نا جی میری محمدی مسجد جو ہماری گھر کے ساتھ مسجد ہے نا، وہاں پر فجر کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ چلو تم ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ پڑھا دیا کرو، 4-5 افراد جو ہیں ان کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ترجمہ قرآن پڑھا دیا کرو۔ تو صحیح صاحب میں اس وقت رات کو، یعنی کبھی نائٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ہوتی تھی نا، تو میں رات کو اپنی ڈیوٹی کی غیر حاضری، ہاف ڈے کی غیر حاضری لگواتا، اور صبح فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے وہ دھنولا سٹاپ سے، وہاں سے میں ویسپا اس وقت میرے پاس ہوتا تھا، تو وہاں سے میں ترجمہ کلاس پڑھانے کے لیے یہاں پہ اپنے گھر محمدی مسجد جو ہے وہ آیا کرتا، تقریباً 15-16 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ سارا راستہ جو ہے انتہائی خوفناک ہوتا تھا، اور اس وقت میری عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، میں مطلب اور کوئی اتنا میں دلیر بہادر بھی نہیں تھا، لیکن میں آج بھی اب آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور آپ دلیر بہادر بھی ہیں۔ نہیں میں نہیں، اب عمر زیادہ ہے، دلیر میں ابھی بھی نہیں تو بہرحال، لیکن اس وقت تو خیر دونوں ہی کام نہیں تھے، تو لیکن مجھے آج تک کبھی نہ ڈر لگا، نہ کبھی کوئی خوف آیا، نہ کبھی میں رکا اس کام سے۔ الحمدللہ وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ فجر کے بعد کلاس ہوئی، پھر فجر سے ہٹ کے وہ عشاء کے بعد چلی گئی، میں واپس جامعہ سلفیہ میں آ گیا، وہ کلاس جو ہے وہ میں نے پورا الحمدللہ من الجنت والناس تک وہ ترجمہ میں نے مکمل پڑھایا، اس کے بعد پھر ایک اور مسجد میں پڑھایا۔ وہ جو سلسلہ صحیح صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے نے قبول شاید کیا، انشاءاللہ یقیناً قبول کیا، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لی، اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ آج یہاں تک پہنچا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ میں اسی طرح ایک جگہ درس دینے جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، تو بارش شروع ہو گئی، تو اس وقت جذبے اور تھے ویسے، اب بارش ہو تو میں واپس آ جاؤں، لیکن اس میں آئے اب نہیں، اب تو بادل دیکھ کے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ بات صحیح ہے جی، بادل دیکھنا دور کی بات، موبائل پہ دیکھ لیتے فون کاسٹ۔ بہرحال اس وقت جذبہ یہ تھا کہ میں ایک جگہ درس دینے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں صحیح سب بارش شروع ہو گئی موٹر سائیکل پہ۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں واپس جاؤں یا میں وہاں پہ جاؤں، تو پھر میں نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے دین کی رضا کے لیے جو ہے یہ درس دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو اسے قبول فرما اور مجھے اس کام کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لی، ابتدائی دور کے بعد۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں بارش کے اندر بھیگتا ہوا اسی طرح جو ہے وہ میں درس دینے کے لیے مسجد میں پہنچا، اور انہی گیلے کپڑوں کے ساتھ میں نے الحمدللہ وہاں درس دیا، اور اچھی مسجد میں درس دیا، بڑی مطلب حاضری ٹھیک ٹھاک اس مسجد کی حاضری تھی۔ تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے واقعات ابتدائی زندگی میں بھی ہوتے رہے، اب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی اس وجہ سے کہیں پہ درس دینے کو نہیں چھوڑا یا کسی کو انکار نہیں کیا کہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے کوئی معاوضے کی کوئی طلب ہو، یا پہلے کبھی کسی سے آج تک معاوضہ طے نہیں کیا، کبھی کسی سے معاوضہ خود کہہ کر طلب نہیں کیا کہ اتنا ہوگا تو جاؤں گا، اتنا نہیں ہوگا تو نہیں جاؤں گا۔ کوئی دے دیتا ہے یا کوئی جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ ہمیں ویلکم کر لیتا ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ اہتمام کر دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، وگرنہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا کر دیتے ہیں، نہیں تو دعا کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں کوئی لوڑ نہیں ہے، دعا ہی کرنی چاہیے، دعا ہی کرنی، جزاک اللہ ہی کرنا چاہیے۔ بلال بھائی نے سارے اپنے تبلیغ کے واقعات بیان کر دیے، اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی تقریباً اگر ہم غور کریں تو یہ انتظامیہ کے اوپر اور یہ مدرسین کے اوپر ہی رہ گیا ہے سارا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی بنتی ہے جو وہاں کے نمازی ہوتے ہیں، کہ وہ اس مہمان کی کیسے عزت کرتے ہیں، کیسے تکریم کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ بلال صاحب سے نمازیوں کے حوالے سے بھی پوچھ لیں
کہ نمازیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جس مسجد کے اندر درس کا اہتمام ہوتا ہے، کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے، تو وہاں پہ نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ بتا دیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی درس کا اہتمام ہو تو نمازیوں کو چاہیے کہ ہر وہ کام جو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور ہر وہ کام جس کے بغیر گھر میں آپ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ کام چھوڑ دینے چاہیے. ہر وہ کام کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور فوری ایمرجنسی بنیاد پہ وہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے تو وہ نمازی اٹھے اور چلا جائے. اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ انتظامیہ کے کسی بندے کے ساتھ اس کا رابطہ ہو اور وہ بتا کے جائے میری مجبوری میں اس لیے جا رہا ہوں. ایک رابطہ ہونا چاہیے. وگرنہ جو بغیر کسی وجہ کے چلے جاتے ہیں، گھر میں کوئی کام بھی نہیں ہے، یا باہر کھڑے ہو کے گپیں مارنی ہوتی ہیں، یا دوستوں کے ساتھ کہیں پہ جانا ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو نہیں جانا چاہیے. 4 اوور رہ رہے ہوں اور میچ پھنسا ہو تو پھر تو بہت سارے لوگ مسجد کے اندر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب تو ایسا یہ اہتمام مجبوریاں موجود ہے. ہماری زیادہ تر مجبوریاں ایسی اپلیکیشنیں بھی موجود ہیں. تو یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتویٰ نہ ہو، ناظرین کو اس کو فتویٰ نہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ ہنگامی بنیاد کا کام ہے، یہ بعد میں نہیں ہو سکتا. تو میں نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی مجبوریاں نہیں ہیں. یہ آج کل جدید سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ اس کو بعد میں جھلکیوں کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویسے بھی یہ کوئی دین سے بڑھ کے تو نہیں ہے. بے شک اصل میں تو یہ دین ہے، اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے جو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے. تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. صحیح سے میں نے جو ذاتی تجربے سے سیکھا ہے، نمازیوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمازی حضرات اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ دل جمی کے ساتھ متوجہ ہو کے آنے والے مہمان کی گفتگو کو سنیں، اور اس کو یہ فیل کروائیں کہ ہم آپ کی گفتگو کو دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ہم آپ کی گفتگو کو جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو میں نے پریکٹیکلی محسوس کیا ہے کہ بعض مساجد کے اندر جب آپ درس دے کر اٹھتے ہیں نا، تو لوگ بغیر کسی سلام کے اور بغیر کسی ویلکم کے واپس ہو جاتے ہیں. اس وقت بڑی تکلیف ہوتی. میں نے یہ بات اپنے خطبہ جمعہ میں، اپنی مسجد جہاں میں درس دینے جاتا ہوں وہاں پہ، یا جہاں بھی مجھے موقع ملا، میں نے یہ بات لوگوں کو سکھائی ہے کہ یہ مینرز کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ درس دینے کے لیے آیا ہے اس سے سلام لے کر آپ اپنے گھر جائیں. یعنی ہر نمازی جو ہے وہ اس سے اچھے طریقے سے سلام لے کر واپس جائے. اس سے آنے والا مہمان جو ہے اس کی دلجوئی ہوتی ہے اور اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضیافت کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کچھ نہ دیں، کوئی پٹرول نہ دیں، آپ صرف اس سے سلام لے لینا اٹھ کے، تو یقین مانیے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یار میرے آنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، کہ ان لوگوں نے میری بات کا اثر قبول کیا. یہ ہے ان اجریہ الا بس یہ اصل چیز، یہ اصل چیز ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا اپنے نمازیوں کو تمام، میں اس میں امام صاحب کو بھی کہوں گا، خطیب صاحب کو بھی کہوں گا، صدر صاحب کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی مسجد کے نمازیوں کو یہ ادب و آداب سکھائیں کہ ہمارے خطیب صاحب اگر آئیں وہ بھی، اور اگر ہمارے مسجد میں کوئی درس دینے آئے وہ بھی، تو آپ نے اور کچھ نہ بے شک کریں، کم از کم ان کا درس سن کے ان کے بعد ان سے سلام لے کر آپ اپنے گھر میں جائیں. یہ ایک ادب کا تقاضا. بہت شکریہ بلال بھائی، بہت اچھی باتیں سنی ناظرین آپ نے. مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے، آج کے خاص ٹاپک کے حوالے سے، کہ اگر کوئی آپ کو درس و تدریس کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو دل جمی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور محبت بری نظروں سے، توجہ سے. بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خطیب ڈر جاتا ہے پتہ نہیں میں کوئی غلط بیان کر رہا ہوں. بڑی محبت سے دیکھنا چاہیے. اس میں صحیح صاحب ایک آپ کی اینڈ سے میں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ بھی گفتگو کر لیں گے، لیکن چلو یہ بات ہو رہی ہے تو کچھ تھوڑی سی نا جو درس دینے کے لیے مدرس ہے نا، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. بس اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ اب ایک آپ ایسی مسجد میں گئے ہیں کہ جہاں کوئی ٹائم بھی ایسا ہے، میچ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو ہمارے جو درس دینے والے جا رہے ہیں وہ حالات کو اور وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے اور درس جو ہے وہ طویل کرتے چلے جاتے ہیں. ان کو میچ کے شیڈول کا علم ہونا چاہیے.
میں نے ویسے بات کی، یعنی موسم خراب ہو رہا ہے، گرمی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، موسم خراب ہے، وہ تو ویسے میں نے مزاحن کہا، موسم خراب ہے، گرمی زیادہ ہے، کوئی دن ایسا ہے، تو یہاں لوگوں کی طبع ایسی ہے، مطلب آپ بازار میں درس دے رہے ہیں، لوگ دکانیں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ آدھا گھنٹہ آپ درس دیں تو یہ تو غلط بات ہے۔ ہاں آپ کو پتا کہ یار یہ بیچارے اپنے دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں، آپ انہیں 10 منٹ تک بٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس بات کو تھوڑا سا میں بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں پہ وقت مختصر ہوتا ہے تو درس دینے والے کیا کرتے ہیں، الحمدللہ، پھر وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبے میں پورا خطبہ مسنون خطبہ، پھر وہ مکمل درود اور وہ ساری آیات پڑھنے کے بعد بڑی لمبی وہ ہوتی 5-7 منٹ کا خطبہ ہو جاتا ہے، اور پھر 2-3 منٹ کا واز کرتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ اصل میں الکریم، اما بعد ان کا خطبہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں میری تقریر کا حصہ ہے، اس کا اثر بھی اتنا ہی ہے جتنی گفتگو کا اثر ہے۔ وقت کو دیکھنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا یہ نزاکت کو دیکھنا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ زیادہ طوالت سے، ایک مسجد میں پروگرام ہی ہوتا ہے 20 منٹ کا ہے، جی بالکل صحیح ہے، وہاں پہ اگر آپ 5-7 منٹ کا خطبہ ہی پڑھ دیں گے، اور یہ پہلے بتا دیا جاتا ہے عام طور پہ کہ جو وہاں کے ذمہ داران ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے یہاں کتنی گفتگو ہونی ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے 10 منٹ کا جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، 15 منٹ کا، تو جو ٹائم بتایا جائے نا مدرس کو یہ چاہیے یا خطباء کو چاہیے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھے۔ بسا اوقات طوالت اور کثرت یہ دونوں چیزیں اکتاہٹ کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے بہت زیادہ دروس جو ہے دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہیں اکتاہٹ جو ہے ہمیں نہیں ڈالنا چاہتا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعد بات کیا کرتے جی بالکل، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، تو یعنی طوالت سے بھی بچنا ہے، کثرت سے بھی بچنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ ذمہ داری ہے انتظامیہ کی کہ وہ آنے والے خطیب کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں، انتظامات کو دیکھیں، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے لوگوں کو ڈیوٹیاں لگائیں، ذمہ داری لگائیں، جو روٹین کے نمازی اس سے زیادہ لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہتمام سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں، خطیب صاحب کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد جانے کے بعد ان کو محبت سے ملیں، یہ نہ ہو کہ اٹھ کر چلے جائیں جس کے اندر بے مروتی ہو اور ایک محبت نظر نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے خطیب صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہاں کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطیب صاحب کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کا استقبال کرے، یا ان کو اچھے طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے تقریر کے لیے دعوت دیں۔ اور خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کچھ اچھا سوچ کر آئے اور وہاں کے ماحول کی پہلے جائزہ لے کہ ان لوگوں کی مصروفیات کیا ہے، یہ کتنا ٹائم جو ہے وہ آسانی سے سن سکتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھے اور کچھ دے کر آئے، اور زیادہ فضول باتوں پہ وہ ٹائم نہ ضائع کرے۔ یہ ساری ذمہ داری، اور پھر دیکھیں مسجدوں کے اندر بہتری ضرور آئے گی، صرف ان چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔